الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اس سے پچھلی آیات میں ملت اسلام کا حق ہونا، یہودیت اور نصرانیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے بعد موجب نجات آخرت نہ ہونا ذکر فرمایا گیا تھا، اور واضح اور روشن دلائل کے ساتھ یہود اور نصارہ کو دین حق قبول کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی کہ حق مذہب اب یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اور اللہ نے جو کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے آ جانے کے بعد اب یہودیت اور نصرانیت پر ایمان نہیں، اب ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو جو کتاب ہدایت قرآن کی شکل میں دی گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو جب انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہود و نصارہ کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس دین حق کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس دین حق کو بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے تھا، قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی ان کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھیے، یہ بلکہ کہنے لگے کہ تم ہی یہود کہنے لگے مسلمانوں کو کہ تم یہودی ہو جاؤ اس لیے کہ ہم ہی راہ راست پر ہیں، نصرانی کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تم نصرانی ہو جاؤ اس لیے کہ ہم ہی راہ راست پر ہیں۔ یعنی دین حق کو، دین اسلام کو قبول تو کیا کرتے بلکہ وہ دین یہودیت اور نصرانیت کو حق کہہ کر اس کی طرف دعوت دینے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو رد فرمایا اور ان کا جواب دیا گیا، ان کو تلقین کی گئی۔ وہ کیا؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کون؟ یہود و نصارہ۔ کس سے کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے۔ تو یہود و نصارہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ۔ یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ تم نصرانی ہو جاؤ۔ تہتدوا، تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یعنی مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں اگر تم یہودی ہو گئے تو راہ راست پر آ جاؤ گے، نصرانی مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نصرانیت کو تم نے اختیار کر لیا تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیت شریفہ کو نازل فرمایا اور کیا فرمایا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ دین حق، ملت ابراہیم سے مراد دین حق، دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہی دین حق ہے۔ دین کون سا حق ہے؟ وہی جس پر ابراہیم علیہ السلام، تم جو یہودیت اور نصرانیت کو کہہ رہے ہو کہ تم
اس دین کو اختیار کر لو تو راہ راست پر آ جاؤ گے. یہی دین حق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور دین حق نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ آپ ان کو جواب دیجئے, انہیں کہہ دیجئے کیا, ہم تو یہودی اور نصرانی کبھی نہ ہوں گے. ہم یہودیت اور نصرانیت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے. ہم کبھی نہ یہودی ہوں گے اور نہ نصرانی ہوں گے, بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے. ملت ابراہیم سے مراد اسلام پر رہیں گے. اور وہ جس ملت ابراہیم پر رہیں گے وہ کیسا, حنیفہ, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, سیدھا راستہ ہے, اس میں کجی نہیں ہے. وہ دین حنیف جس میں کجی نہیں, وہ کون سا ہے, وہ ملت ابراہیم, وہ دین اسلام ہے. تو ہم تو ملت ابراہیم, دین حنیف جس میں کوئی کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں ہے, سیدھا ہے, ہم اسی پر رہیں گے. نہ ہم یہودیت کو اختیار کر سکتے ہیں, نہ نصرانیت کو اختیار کر سکتے ہیں. اور تمہارا یہ دعویٰ, یعنی یہود یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے, نصرانی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو نصرانیت پر تھے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور وہ کیا نہیں تھے, وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم جس دین پر قرار دے رہے ہو, جو دین تم نے اختیار کر رکھا, ظاہر بات ہے آپ کی بعثت کے بعد اب کوئی یہودیت کو اختیار کرتا ہے یا نصرانیت کو اختیار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وہ تو ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے, اسی کے قائل تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں جیسے تم نے شریک مانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شریک ہے, وہ اس معنی کر کہا گیا کہ وہ مشرک نہیں تھے. تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو, کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام تو خدا تھے, عین خدا تھے یا اللہ کی خدائی میں شریک تھے. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی خدائی میں یا ان کو عین خدا قرار دے تو وہ مومن کہاں, وہ تو مشرک ہے. کہا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا شرک نہیں کرتے تھے, وہ مشرک نہیں تھے, وہ تو دین حق پر تھے. اور وہ دین حق جو بالکل جس میں سیدھا پن ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اچھا, اب یہاں یہ جو بات کہی گئی ہے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ملت ابراہیم دین حق پر ہے جس میں کجی نہیں ہے. تو وہ دین حق کیا ہے, وہ دین حق حضرت, اور یہ نفی کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, وہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, نافرمانوں میں سے نہیں تھے. تو وہ دین حنیف کیا تھا, وہ دین اسلام تھا کیا؟ آگے کہا جا رہا, آپ کہہ دیجئے قولوا آمنا باللہ. دین حنیف کیا ہے؟ یہ ہے ہم ایمان لائے اللہ پر, ہمارا ایمان اللہ پر ہے. وہ اللہ تنہا ہے, کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ, وہ یکتا ہے. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں, ہم اس کی الوہیت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہراتے, بلکہ ہم اس کو یکتا مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور تم کہیں کسی کو رب مان لیا, کہیں کسی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا گیا, اور کہیں تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب یا اللہ کی ربوبیت میں جو ہے وہ شریک مان لیا. اور تم کیا کہتے ہو, مسیح علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. تو ہم اس کے قائل, یہ تو شرک ہو گیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے اور تم وہ شرک کر رہے ہو. تو اس کی نفی فرما دی گئی. تو یہودیت اور نصرانیت یہ قابل اختیار چیز نہیں ہے, اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ شرک کو
ہر نبی نے گمراہی بتایا، اس سے بچنے کی ہدایات کی گئی ہے، واضح ہدایت ہر نبی نے اپنی قوم کو کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ملت ابراہیمی ان تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ ملت ابراہیمی جو ہے وہ کسی کو شرک کی دعوت نہیں دیتا، ملت ابراہیمی یہ درس نہیں دیتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دو نعوذ باللہ، یا اللہ کی الوہیت میں شریک ہو جاؤ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دو، یہ تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ ملت ابراہیمی نام ہے کس چیز کا؟ کہ جو وحدانیت کا درس دینے والے ہیں۔ کس چیز کا درس دیتے ہیں وہ؟ ایک اللہ کا، کہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہم بھی آپ کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ تو وہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہو، یا اللہ کا بیٹا یا بیٹیا یا اس کی الوہیت میں کسی کو شریک کر، یہ نہیں۔ اور کیا ہے؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اور ہمارا ایمان کس چیز پر ہے؟ جو ہماری طرف بھیجا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اچھا اور کیا؟ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور کیا؟ وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب ہدایت بھیجی گئی، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر ہمارا ایمان ہے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ہدایت دی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جو صحیفے دیے، جو ہدایات دی ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان اس پر بھی ہے، اور ہمارا ایمان وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل کس کو دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم توریت کو مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے، ہم زبور کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، توریت کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو جو کتابیں، یہ جو صحیفے، جو ہدایات دی گئی، ہمارا ان تمام پر ایمان ہے۔ اور کس چیز پر؟ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی جانب سے دیا گیا، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ یعنی ہمارا ایمان صرف توریت و زبور، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہی پر نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تفصیل کا علم ہو یا نہ ہو، جو انہیں کتاب ہدایت دی گئی، جو صحیفے دیے گئے، جو تعلیمات دی گئی، یہ تفصیلات ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں۔
پچھلی آیات میں گزرا تھا نا، یہود کیا کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، نصرانی باطل پر ہے، نصرانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، یہود باطل پر ہے۔ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں، یہود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ نصرانی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے، تم مسلمانوں ہماری طرف آ جاؤ، اس لیے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ تو تم کبھی یہودی نصرانی کی تردید کر رہے ہیں، نصرانی یہودیت کی تردید کر رہے ہیں، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم تو یہ تفریق کر رہے ہو، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، اولاد یعقوب میں جو نبی ہوئے ان کو بھی ہم نبی مانتے ہیں۔ اللہ نے غرض جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہم یہ تفریق نہیں کرتے، ہمارا ایمان تو سب پر ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اب آیا سمجھ میں ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یہ کہا جا رہا نا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ وہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان تمام پر ایمان ہو، جو کتابیں ان کو دی گئی ہے ان پر ایمان ہو۔ اس کا نام ہے ملت ابراہیم، اس کا نام ہے دین حق، اس کا نام ہے دین اسلام۔ تو ہمارا تو ایمان اس پر ہے۔ ہم یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، لیکن من حیث النبی ہم سب کو نبی مانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تعلیم قرآن میں دی گئی ہے، اگر کسی ایک نبی کا تم نے انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ کسی ایک نبی کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، نبوت دی گئی ہے، اگر کسی کا انکار کر دو گے تو قرآن کا انکار ہے۔ بھئی قرآن ہی تو کہہ رہا کہ ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، ہمارا یقین ہے، ہمیں تفصیل کا اس کا علم ہو نہ ہو، ان کا نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، ان کے سیرت کا ہمیں علم ہو نہ ہو، ہمارا اجمالی طور پر تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر، تمام صحیفوں پر ایمان ہے۔ تو ہم تو کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی کے درمیان، کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ یہ تفریق تم کرتے ہو، یہودی نصرانی کو غلط کہتے ہیں، نصرانی یہودی کو غلط کہتے ہیں، ایک دوسرے کو، ہم کسی کو نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں جتنے نبی آئے انہیں جو شریعت دی گئی وہ حق ہے، صحیح ہے، اور جس کی تم دعوت دے رہے ہو، اب یہودی ہو یا نصرانی، یہ جس کی دعوت دے رہے ہیں، اب تو وہ توریت موجود ہی نہیں ہے، کس دین کی دعوت دے رہے ہو، کس توریت کی دعوت دے رہے ہو؟ وہ توریت تمہارے پاس کیا موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو انجیل دی تھی، کیا تمہارے پاس وہ انجیل موجود ہے؟ ظاہر بات ہے اس میں تحریف کر دی گئی، ہر سال اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ الگ الگ، نہ معلوم کتنی انجیلیں اب تک آ چکی ہیں، لیکن قرآن واحد کتاب ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک اسی طرح اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس میں کوئی حذف و اضافہ نہیں کیا ہے، تو لہذا وہ تو کتاب بھی تمہارا، یعنی وہ کتاب ہمارا ایمان ہے توریت پر بھی، انجیل پر بھی، لیکن جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے انجیل، اس میں گڑبڑ ہے، اس میں تم نے حذف و اضافہ کر دیا ہے، تو لہذا تم یہ کہو اس کو مان لو، تو ہم کیسے مان لیں گے بھائی؟ تم نے اللہ کی تعلیمات میں حذف و اضافہ کیا، اس کو کیسے مان لیا جائے گا؟ اگر کوئی قرآن میں کمی زیادتی کر لے تو ہم کیسے مان لیں گے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ ہے ملت ابراہیم جس کو کہا گیا، اور آگے کہا کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے مطیع ہیں، نحن لہو مسلم، ہم اس کے یعنی خدا کے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار۔ اسلام کے معنی، مسلم کے معنی مطیع اور فرما بردار کے آتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے مطیع ہے، اللہ نے جو حکم ہمیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم تمہاری ماننے والے نہیں۔
تم یہ کہو کہ یہودیت پر آ جاؤ راہ راست پر آ جاؤ گے، تم یہ کہو کہ نصرانیت کو اختیار کر لو تو راہ راست پر آ جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک جو تعلیمات پہنچی ہم تو اس کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی قرآن کی شکل میں، ہم تک حضور کے واسطے سے اور صحابہ اور دیگر واسطوں سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، تو ہم تو اس کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو ہم تو اطاعت رسول کرنے والے ہیں، اور اسی اطاعت رسول میں اللہ کی اطاعت منحصر ہے۔ تو ہم تو اس کو مانیں گے، ہم تمہاری باتوں کو نہیں ماننے والے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب جیسے کہ آج کل ایک بڑی خطرناک شے چلی ہے، آپ اگر میڈیا پر جائیں اور اس کو پڑھیں اور سنیں، یعنی نبوت بھی جو ہے اب ایک کمیٹی طے کرے گی۔ یہ ایک فتنہ چلا کہ پوری دنیا کا جائزہ لے، کتنے مسلمان مخالف ہیں، کتنے موافق ہیں، ان سب کا جائزہ لے کر کون کس کو نبی مانتا ہے، بس جو اکثریت جس کو نبی مانے گی وہ نبی ہوگا۔ ارے نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کمیٹی کا کام نہیں ہے۔ یہ کوئی کمیٹی طے نہیں کرے گی، یہ انسانی ذہن اس کو جو ہے نہیں بتائے گا کہ کون نبی ہو سکتا ہے اور کون نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ بھئی مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا نبی ہے، کیوں؟ وہ خود دعویٰ کر رہا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ نبی وہ ہے جس کو اللہ منتخب کر رہا ہے، جس کو خدا کرا، یہ ہماری طرف سے فرستادہ ہے، ہم نے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے اس کو نبوت دے کر بھیجا ہے۔ نبی وہ ہے، کوئی کمیٹی طے نہیں کر سکتی۔ لوگ دین کو کھیل بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے دماغ میں آتا ہے اسی کے مطابق اس کو عملی طور پر اسی کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ دین کے تابع بن کر رہو، دین کے اپنے تابع مت کرو۔ اگر دین کے تابع ہو کر رہو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر تم نے دین کو اپنے تابع کر لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو دین کا حکم آ جائے، آمنا صدقنا، عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے رسول کا جب حکم سامنے آ گیا، قرآن کا حکم سامنے آ گیا، اب ہمیں کسی کی نہیں سننی ہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ صحابہ کا عمل سامنے آ گیا، تابعین نے ایک چیز کو صحابہ کرام سے تسلسل کے ساتھ پیش کر دیا، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عجیب بے دینی کا ماحول اس وقت چل رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر مرتے وقت تک کامیاب رکھے۔ اب اگلی آیات میں فریق مخالف جو یہود اور نصرانیت، ان کے دین کے قبول کرنے نہ کرنے سے متعلق بات ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما، آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں دنگے اور فساد ہو رہے ہیں، اے اللہ ان دنگوں اور فساد کو ختم فرما دے، ان دنگیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ان شرریوں کو ختم فرما دے، اپنی روئے زمین کو ایسے شرریوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ تمام مساجد کا، مدارس کا، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، رب کریم ہر مسلمان کی حفاظت فرما، مسلمان کو دین حق پر چلانے والا بنا دے، چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کو منتقل فرما دے، دین حق پر مرتے دم تک قائم رہنے والا بنا دے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما، گمراہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مختلف فرق پیدا ہو گئے ہیں ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں دین اسلام پر مر مٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہر قسم کی لغویات اور خرافات اور رسومات سے ہماری اور ہماری